الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ سے ابواب الزکوٰۃ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب الزکوٰۃ کا عنوان نمبر 19 ہے، باب النہی ان یخرج فی الصدقۃ شر مالہ، کہ صدقے کے اندر نکما مال دینا ممنوع ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتی ہے، اور انسان نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی زکوٰۃ ادا کریں یا صدقہ خیرات کریں تو سب سے عمدہ مال، بہترین مال اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اگر کوئی شخص نکما مال خرچ کرتا ہے وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن قیامت والے دن اس کو اجر و ثواب بھی اسی نکمے مال کے مطابق ہی ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے عمدہ مال خرچ کرنے کی اس لیے ترغیب دی تاکہ غرباء، فقراء وہ بھی اچھا مال استعمال کر سکیں۔ اگر کھانے کی چیز ہے تو وہ اچھی کھانے کی چیز استعمال کر سکیں، پہننے کی چیز ہے تو اچھا پہننے والی چیز استعمال کر سکیں۔ تو اس لیے جب بھی اللہ کے راستے کے اندر کوئی چیز آپ نے خرچ کرنی ہے تو سب سے بہترین اور عمدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آئیے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1821 سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے مسجد میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کسی آدمی نے کھجور کے خوشے یا ایک خوشہ مسجد میں لٹکا دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ستونوں کے درمیان میں ایک رسی ہوتی تھی اور اس کے اندر لا کر وہ انصار و مہاجرین جو ہیں وہاں پر لا کر اپنی زکوٰۃ کا جو کھجور وغیرہ ہوتی تھی، صدقے کا مال وہاں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جو اصحاب الصفہ ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ اس کو آرام سے استعمال کر سکیں، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ صدقے کا مال کسی مستحق کے ہاتھ میں دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر آ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب آ کر وہاں دیکھا تھا ایک خوشہ لٹکا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اس خوشے کو کھٹ کھٹ چھڑی سے مارنے لگے، اور یہ آپ نے اس لیے مارا تاکہ تمام حاضرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متوجہ ہوں۔ تو تمام صحابہ متوجہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام جب مار رہے تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے اس صدقے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ دے سکتا تھا، یعنی اگر وہ چاہتا تو بہتر کھجور لا کر یہاں پر رکھ سکتا تھا۔ اس صدقے کا مالک قیامت کے دن نکمی کھجوریں ہی کھائے گا، یعنی ساتھ میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا صدقہ قبول نہیں، آپ نے فرمایا صدقہ اس کا قابل قبول ہے، لیکن قیامت والے دن اس کو اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا جو اس نے آج اس انداز کے اندر اللہ کی راہ کے اندر یہ مال خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی اعتبار سے اس کو اجر و ثواب دینا ہے۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ادنا مال صدقے میں قبول ہو جاتا ہے لیکن اجر و ثواب بھی اسی طرح رہے گا۔ حدیث نمبر 1822 براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 267، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نکمی چیزیں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انصار کے بارے میں۔ انصار کی عادت تھی کہ جب کھجور کے درختوں کا پھل اتارا جاتا تو وہ اپنے باغوں سے کھجوروں کے چند خوشے صدقے کے طور پر نکالتے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو ستونوں کے درمیان ایک رسی پر لٹکا دیتے، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا۔ نادار مہاجر ان میں سے حسب ضرورت کھا لیتے۔ بعض اوقات کوئی آدمی ان میں نکمی کھجوروں کا خوشہ بھی شامل کر دیتا اور یہ خیال کرتا کہ اتنے بہت سے رکھے جانے والے خوشوں میں اس کا یہ خوشہ دینے سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ جن افراد نے ایسا کیا تھا ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ نکمی چیز کا قصد نہ کرو کہ اس میں سے تم خرچ کرتے ہو، یعنی نکمی کھجوریں دینے کا قصد نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خود انہیں نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر لو، یعنی اگر وہ کھجوریں تمہیں تحفے کے طور پر دی جائیں
تو تم انہیں قبول نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ دینے والے کی شرم سے قبول کر لو۔ تمہیں یہ ناراضگی محسوس ہوگی کہ اس نے تمہیں تحفے میں وہ چیز بھیجی جو تمہارے کام میں نہیں آتی یا تمہارے کام کی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے۔ یعنی آخر کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ صدقات ہمارے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بطور قرض لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں اور قیامت والے دن بے شمار اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں عطا کرنا ہے۔ تو اس لیے انسان کو خرچ کرتے وقت اللہ رب العالمین کی رضا مقصود رکھنی چاہیے اور غرباء فقراء ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔